السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ثنا کیوان، میں ہوں بشرا حق۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن میں ہم بات کریں گے۔ مہلت ختم، پیسہ ہضم، عدالت کو کیا جواب دیں گے؟ حکومت کے ہیلے بہانے، انتخابات ایک دن کیوں؟ ہو گئی اور بابر کی کپتانی پر بات نہیں۔ بلیٹن کا آغاز اس اہم خبر کے ساتھ۔ پنجاب میں انتخابات، حکومت کے تاخیری حربے، نہ مال نہ سیکیورٹی پلان۔ سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن گزر گئی۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ نگراں حکومت الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے میں ناکام۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز اور سیکیورٹی کی عدم فراہمی سے متعلق رپورٹ تیار کر لی۔ رپورٹ آج سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ کب کے الیکشن سے فرار، نگراں حکومت کا فنڈز دینے سے انکار۔ الیکشن کمیشن ان ایکشن، فنڈز کی عدم فراہمی کی رپورٹ تیار۔ 10 اپریل فنڈز فراہمی کا آخری دن۔ حکومت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ الیکشن کمیشن کو فنڈز اور سیکیورٹی فراہم نہ کی جا سکی۔ فنڈز کی عدم فراہمی سے متعلق وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا۔ کہا پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد ہی فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ نگراں پنجاب حکومت کی جانب سے الیکشن پلان الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا۔ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب نے سیکیورٹی پلان بھی شیئر نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ سپریم کورٹ کو الیکشن کے لیے فنڈز اور سیکیورٹی کی عدم فراہمی سے آگاہ کیا جائے گا۔ پنجاب الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی، حکومت کے تاخیری حربے، فنڈز جاری نہ ہو سکے، توہین عدالت کی کارروائی سے بچنے کے لیے روایتی ہوشیاری۔ وفاقی کابینہ نے گیند قومی اسمبلی کے کورٹ میں ڈال دی۔ اسپیکر نے بھی اپنا حصہ ڈالا، بل کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ حکومتی تاخیری آپریشن میں ایک اور قدم، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی روز میں کرانے کی قرارداد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرا لی۔ کا الیکشن سے فرار، جمہوری عمل پر پے در پے وار، فنڈز دینے سے انکار، ایک ہی دن پورے ملک میں انتخابات کرانے پر اصرار۔ الیکشن فنڈز کے اجرا سے متعلق بل وفاقی کابینہ نے گیند قومی اسمبلی کے کورٹ میں ڈال دی۔ وزیر خزانہ نے بل ایوان میں پیش کیا۔ اسپیکر تاخیری حربہ آپریشن میں مزید ایک قدم آگے بڑھ گئے، بل قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ جناب اسپیکر، 1 سال پہلے سلیکٹڈ حکومت کو آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے جب نکالا گیا تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں مخلوق حکومت کو ایک تباہ شدہ معیشت ورثے میں ملی۔ موجودہ اتحادی حکومت کو آتے ہی سب سے بڑا چیلنج ملک کو معاشی دیوالیہ یعنی ڈیفالٹ سے بچانا تھا۔ حکومت نے یہیں بس نہیں کیا، تاخیری آپریشن میں ایک اور محاذ کھول دیا۔ ملک میں ایک ہی روز انتخابات کے لیے قرارداد پہلے سینٹ سے پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرا لی۔ پی ٹی آئی سینیٹرز نے شدید احتجاج کیا، بل کی کاپیاں پھاڑ دی گئیں۔ سینٹ میں قرارداد سینیٹر طاہر بزنجو نے اور مشترکہ اجلاس میں مرتضی جاوید نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ پنجاب میں الیکشن کرانے سے دیگر صوبوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ پی ٹی آئی سینیٹرز نے قرارداد کی بھرپور مخالفت کی، ارکان نے شدید نعرے بازی کی، بل کی کاپیاں پھاڑ دی گئیں۔ احتجاج کے بعد پی ٹی آئی ارکان واک آؤٹ کر گئے۔ پنجاب میں انتخابات، حکومت کے تاخیری حربے، نہ مال ہے نہ سیکیورٹی پلان ہے۔ سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ نگراں حکومت الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز اور سیکیورٹی کی عدم فراہمی سے متعلق رپورٹ بھی تیار کر لی ہے اور یہ رپورٹ آج سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد بار سے ہین صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ جو رپورٹ تیار کی گئی ہے جو سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی، پنجاب میں انتخابات، حکومت جو تاخیری حربے جو اپنا رہی ہے مسلسل، اس پر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔
جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو گولڈن جوبلی منائی جا رہی تھی اور اس گولڈن جوبلی کی بجائے مجھے لگتا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ آئین کی برسی بناتے. اگر آئین پہ عمل درآمد نہیں کرنا آپ نے، اگر آئین کو آپ نے پامال کرنا ہے، آئین کی دی ہوئی پاورز کو تو آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آئین میں دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جو الیکشن میں جانا ہے، جو امور مملکت چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے آپ نے چلانے ہیں، اگر وہ اس پہ آپ نے عمل درآمد نہیں کرنا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا مذاق اڑانا ہے، اس کی تصحیح کرنی ہے، اور آئین کو قراردادوں کے ذریعے معطل کرنے کے مترادف ہے کہ قراردادوں کے ذریعے بھی کبھی آئین میں تبدیلی ہوئی، کبھی قراردادوں کے ذریعے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو نلیفائی کیا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ جو ایک کائنڈ آف سویلین مارشل لا لگا دیا گیا ہے، اور اس طرح آئین کی پامالی ہو رہی ہے کہ جو ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھا. تو اب ان کے پاس کوئی آپشن اور باقی نہیں رہا سوائے اس بات کے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ بری طرح وہ پٹیں گے اور الیکشن میں ان کی بری طرح ہار ہوگی. اب وہ اس کو ہیلے بہانے، کبھی اسمبلی کا بہانہ کرتے ہیں، کبھی پارلیمان کا بہانہ کرتے ہیں، اور کبھی وہ کو سیکرٹری خزانہ کو یہاں سے بھیج دیتے ہیں، اور کبھی الیکشن کمیشن کے ذریعے آج خط لکھوا دیا ٹو دی کنسرن پیپل کہ جناب سیکشن 57 اور 58 کو تبدیل کیا جائے. یہ سارے بہانے بیسیکلی ہمارے ملک کی جو ٹرائکا ہے وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی. اسٹیبلشمنٹ، یہ ساری اتحادی جماعتیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ تینوں مل کے ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں. اور کل رپورٹ آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر اس میں کورٹ کیس بھی لگائیں گے اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرائیں گے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے اگر کیسز کے فیصلے کرنے کے بعد اگر ایک عام آدمی پہ اور غریب آدمی کے اپنے فیصلے عمل درآمد کرانے ہیں، اور طاقتور طبقوں اور حلقوں کو انہوں نے چھوڑ دینا ہے اسی طرح کہ وہ ان کی بات نہیں مانتے، تو پھر یہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، پھر تمام عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے. پھر مائٹ از رائٹ کا پرنسپل آ جانا چاہیے، جو طاقتور ہوگا وہ اپنے فیصلے منوا لے گا. پھر تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، یہ پھر بنانا ریپبلک ہو گئی نا، یہ کوئی آئینی ریاست تو نہ ہوئی نا. پھر ریاست کے جو تینوں ستون ہیں، عدلیہ اپنا انڈیپینڈنٹ ستون ہے، ایگزیکٹو ہے اور پارلیمان ہے، اور سب نے اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا ہے. کسی بھی مہذب معاشرے میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اس طریقے سے مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. اور سپریم کورٹ نے کہا کیا ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ نے صرف ایک بات کی ہے کہ بھائی آئین کے مطابق آپ الیکشن کراؤ، اس کے لیے آپ پابند ہے. کیونکہ آج اسپیکر صاحب جو تقریر فرما رہے تھے کہ جی منتخب نمائندوں کے ذریعے امور مملکت انجام پائیں گے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی وہ پھر پنجاب جو 12.5-13 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے یا خیبر پختونخوا ہے، ان میں آپ نے نامینیز کے ذریعے آپ نے اپنے امور مملکت چلانے ہیں، اور وہاں منتخب نمائندوں کا یا لوگوں کا وہاں کے کوئی رائٹس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پی ڈی ایم کی جماعتیں مافیا کا روپ دھار چکی ہیں، مافیا کی طرح یہ بہیو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کے خیال میں پی ڈی ایم اب ایک بن چکا ہے اور اسی طرح یہ اس طرح کے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں الیکشن ملتوی کرنے کے لیے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک، عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا، قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسیپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسیپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.